بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے منع کرنے کے باوجود جنت میں ایک درخت کا پھل کھایا، جس کی سزا کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ کر ہر وقت غم خوار رہتے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ و معافی مانگتے رہتے۔ توبہ آدم بشفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری جوڑو سر اندیب میں جا رہو تو فرزند تمہارے پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام برضائے الہی ہندوستان میں آئے، بود و باش اختیار کی۔ ایک روز حضرت جبریل امین علیہ السلام 7 تارے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہنگری سکھلا دیں۔ حاجت آہ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبریل علیہ السلام، آگے مالک دوزخ ہے، ان سے مانگ لیجئے۔ جب انہوں نے آگ لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دی، گرمی اور تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ آگ زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ 7 طبق زمین کو چھید کر پھر دوزخ میں جا رہی، اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام دوزخ سے آگ لائے، پھر دوزخ میں آگ دوبارہ جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبریل علیہ السلام، 7 درائے رحمت سے دھو کر اسے تب لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیجیے۔ اور کہب الاحبار میں لکھا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آگ لانے میں عاجز رہے، تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انہوں نے پتھر سے چمکاک جھاڑ کر ایک آگ نکالی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو آہنگری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا اور بازوں نے کہا 2 گائیں عین البقر سے لا دیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھیٹ دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کچ چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم علیہ السلام، تو مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں نہ پھنستا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آئے اور اس بیل کو جھاڑ دیا اور وہ چلے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل کچی کرنے لگا۔ پلانے گردن کی ہندی میں اس کو جوا کہتے ہیں، وہ نیچے کر لیا اور کھڑا ہو رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو لکڑی ماری۔ تب بیل نے وہ بسوئے اسماء کیا اور رویا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دک ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتا ہے؟ وہ بولے کہ بیل نے ازردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضرع کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تو نے وحشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے پھر درست نہ ہوگا تو جلد جا اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں گے، تب اچھی طرح سے ان سے کام لو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں چھانٹا، وہ بال لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
زمین نے کہا اے آدم علیہ السلام مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلدی تم کو گہیوں دیتی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے جب گہیوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اول گہیوں کو پیس پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سیک۔ تب کہا حضرت اما حوا علیہ السلام نے ان سے تلیم پا کر اپنے ہاتھ میں پیس پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھاویں، تب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ذرا تأمل کر، آفتاب غروب ہونے دے کہ تو روزے دار ہے۔ جب شام ہوئی آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام دونوں نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہار کھانے کی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمود ہے، اور جلدی جلدی بڑھ گیا اور بڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ہفتے اندنام ان کے سیاہ رنگ ہو گئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا شاید کہ یہ مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم علیہ السلام روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جاوے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دن کھانا نہ کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بولے یہی 2 روزہ تم روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے گا، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا۔ سبحان اللہ، اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا، یعنی کہ ہر نبی چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتا تھا، یعنی کہ مسلمانوں پر روزے فرض ہونے سے پہلے بھی ہر انبیاء کرام کی امت نے روزے رکھے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بہت ہی بابرکت ہے، اور مسلمانوں پر فرض ہے اس مہینے کے 30 روزے رکھنا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک قریب ہے، ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ استغفر اللہ۔ دوستو، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بہت سی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنا تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ دوستو، رمضان آنے والا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور ہمیں رزق حلال دے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک رمضان میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔